میں ایک گہرا کنواں ہوں اس زمین پر، بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پر برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاشی اماں کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور ایادورائی سولومن نے کی، اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی، ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی، جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنسدان بنا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جمع نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پریوار۔ میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے، خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا اول، میرے دادا پکیر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکلام پر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ امر ہے، لافانی ہے۔ پورنمدః پورنمدః پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا، بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا۔ اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم، جو کبھی 19ویں صدی میں بنا تھا۔ کافی وسیع اور پکا مکان تھا رامیشورم کی مسجد سٹریٹ میں۔ میرے ابا ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے، مگر ضروریات کی تمام چیزیں میسر تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا، مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، مٹیریلی اینڈ ایموشنلی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ رامیشورم مندر کے بڑے پروہت
पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन। बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासिर किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ समाजी और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से विरासत में मिला था और मां से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ, बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல் தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அபயத்து முந்தி இருப்பச்செயல் இருப்பச்செயல் மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான்
پھر جنگ ختم ہو گئی اور ہندوستان کی آزادی بالکل یقینی ہو گئی. میں نے ابا سے رامیشورم چھوڑنے کی اجازت چاہی. میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز رامناتھ پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا. شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رامناتھ پورم تک گئے مجھے شوارٹز ہائی اسکول میں داخل کرانے کے لیے. جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا. رامناتھ پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب 50,000 کی آبادی تھی، لیکن رامیشورم کا سکون اور اطمینان کہیں نہیں تھا. گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا. شوارٹز ہائی اسکول میں داخل ہونے کے بعد ایک 15 سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے. میرے ٹیچر ایا دورائی سولومن بہترین رہبر تھے، گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی. رامناتھ پورم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گرو شیشیہ سے بھی آگے نکل گیا. ایا دورائی کہا کرتے تھے، زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے 3 طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے: خواہش، یقین اور امید. ایا دورائی سولومن جو بعد میں ریورنٹ ہو گئے کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا. میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی، فیسینیٹ کرتی تھی. سمندر میں کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا. میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا، بلندی پر پرواز کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ رامیشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا. شوارٹز اسکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا. میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا، اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا. سن 1950 میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا. جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایجوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا. یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں. بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا. اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا. پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد، وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے. کسی طرح میں MIT یعنی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا. کم سے کم 1,000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے ابا کے پاس اتنے روپے نہیں تھے. اس وقت میری اکا، میری آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا. مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں بسیج گیا. MIT میں سب سے زیادہ مزہ آیا. وہاں 2 ہوائی جہاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیے گئے تھے، مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا. اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا. فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے، یعنی اپنی اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تو میں نے فورن ایروناٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا.
MIT کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچرز نے بہت متاثر کیا: پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر KAV پنڈلے، پروفیسر نرسنگا راؤ۔ پروفیسر اسپونڈر ٹیکنیکل ایروڈائنامکس سکھاتے تھے۔ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے صلاح لی تھی۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رجحان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے، میرے ایپٹیچیوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے۔ میں خود بھی ہونے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا اسپیشلائزیشن کا چناؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے، کتنا اتساہ ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے۔ پروفیسر KAV پنڈلے نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی، وشلیشن، انالیسس بھی۔ وہ بڑے خوش دل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں۔ پروفیسر نرسنگ راؤ میتھمیٹیشین تھے، وہ ایروڈائنامکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے۔ ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا۔ سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا چتارا، سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا، سہجی انندو ہووے دنو راتی، انکر بھلو ہمارا، سادھر سنگی سادھر سنگی۔ گرو پورا بھیٹیو بڑ بھاگی، گرو پورا بھیٹیو بڑ بھاگی، جاکو انتو نہ پاراوارا، انتو نہ پاراوارا، نانک سرنی گہی سوامی کی، پنہ پنہ نمسکار، سادھر سنگی سادھر سنگی۔ MIT سے میں بنگلور کے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL میں بطور ٹرینی داخل ہو گیا۔ HAL سے جب میں ایروناٹیکل انجینئرنگ گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے 2 موقع میرے سامنے کھڑے کر دیے اور دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے۔ ایک موقع تھا ایئر فورس کا، دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن کا۔ میں نے دونوں میں عرضی بھیج دی اور بیک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آ گیا۔ ایئر فورس کے لیے مجھے دہرادون بلایا گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی۔ میرے دونوں مقام 2000 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھے۔ یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسیع اور وراٹ وطن کو دیکھنے کا۔ کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکیپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے۔ میں 1 ہفتہ دہلی میں ٹھہرا، ڈیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا۔ انٹرویو اچھا ہوا تھا۔ وہاں سے میں دہرادون گیا ایئر فورس سلیکشن بورڈ کے انٹرویو کے لیے۔ 25 امیدواروں میں 9ویں نمبر پر آیا۔ میرا دل بیٹھ گیا، بہت مایوس ہوا
اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایئر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا. میں رشیکیش چلا گیا، دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے. گنگا میں اسنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشرم تک پہنچ گیا. سوامی شیوانند سے بھینٹ ہوئی. دیکھنے میں بالکل گوتم بدھ لگتے تھے، سفید دودھیا دھوتی اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں. ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پربھاوت ہوا. میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈین ایئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی، پرواز کرنے کی. وہ مسکرا دیے اور بولے، خواہش اگر دل و جان سے نکلی ہو، وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو، تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہوتی ہے، ایک برقی مقناطیسی طاقت ہوتی ہے. دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برہمانڈ سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے. اسی لیے جو سوچا ہے اس کی سرشٹی اوشیہ ہے، وہ تخلیق ہوگا. تم وشواس کرو اس ازلی بندھن پر، اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا، باہر پھر سے آئے گی. میں دہلی لوٹ آیا، ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا. جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا 250 روپے کی ماہانہ تنخواہ پر. 3 سال گزر گئے. انہی دنوں بنگلور میں ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ ADE کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا. بنگلور کانپور سے بالکل مختلف شہر تھا. میں اپنے ڈائریکٹوریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا. دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے، ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا، جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے. شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دی ہے. الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت، اپنی یکتائی کھو بیٹھے ہیں. بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی، حساس بھی ہیں اور بے حس بھی. جتنے گہرے ہیں اتنے ہی سطحی. اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خوبرو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھے ہیں، اور بنگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی. بنگلور میں رہ کر میں رامیشورن کی سکون اور گہرے شانت واتاورن کے لیے ترستا تھا. پہلے سال تو ADE میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا. ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ 3 سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں، اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا. نندی اس کا نام رکھا گیا، شیو کی سواری کے آدھار پر. اس کا ڈیزائن ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا، لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کنٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے طاق رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا. پروفیسر MGK مینن، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کے ڈائریکٹر، ایک روز اچانک ہی ہماری جانچ پڑتال کو آ پہنچے. نندی کا ذکر نکلا. مجھ سے پوچھ تاچھ کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک 10 منٹ کی اڑان کے لیے. اس کے 1 ہفتہ بعد کی بات ہے، مجھے انکوسپار سے بلاوا آ گیا، دی انڈین کمیٹی فار اسپیس ریسرچ. میں بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے. میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر MGK مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے، جو اس وقت ایٹمک انرجی کمیشن کے ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پر تھے.
ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل موہ لیا۔ اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چن لیا گیا۔ مجھے انکوسپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا۔ سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکوسپار نے تھمبا میں ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے اونگتے سے گاؤں کا نام ہے۔ ہندوستان میں یہ ماڈرن راکٹ بیسڈ ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی، ہلکی سی شروعات۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے 6 ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا، ناسا میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے۔ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامیشورم گیا۔ میرے ابا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز ادا کی۔ ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی۔ بعد میں گودارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا۔ میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بینجامن فرینکلن کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں: جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے۔ ہندوستانی تنظیموں میں، یہاں کی آرگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے۔ جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں، اپنے سے چھوٹوں کی، جونیئرز اور سب آرڈینیٹس کی رائے لینا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں۔ اصول اور پابندی، پابندی اور سختی، سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے، باریک ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔ میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا، فوراً بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا، 21 نومبر سن 1963۔ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا، نام نائکی اپیچی۔ نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارا بھائی نے اپنی آرزو، اپنے ایک خواب کا اظہار کیا، ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل ISLV کا سپنا۔ ہندوستانی راکٹ کا خواب 20ویں صدی میں ایک طرح سے 18ویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے، جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کی فوج میں 27 بریگیڈ تھے جو خشون کہلاتے تھے، اور ہر ایک بریگیڈ میں ایک دستہ تھا راکٹ مین کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے 700 راکٹس اور 900 راکٹ کے سب سسٹمز برآمد کیے 1799 میں تیروکناہلی کی جنگ کے بعد۔ وہ راکٹس ولیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے جانچ پڑتال کے لیے، اس کی تکنیک سمجھنے کے لیے، جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی، کم سے کم 150 سال کے لیے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا۔ پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا
اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس اڑانوں کو، ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے۔ لیکن پردھان منتری پنڈت نہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں تھا۔ ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسئلوں میں کوئی حصہ لینا ہے، شرکت کرنی ہے، ہندوستان کو کوئی حیثیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری، سیلف ریلائنس اشد ضروری ہے، اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا۔ سہج پکے سو میٹھا ہوئے۔ تھمبا میں 2 راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے، ایک روہنی، دوسرا مینیکا۔ اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بلا بھیجا۔ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تعارف کرایا گیا جو ایئر ہیڈ کوارٹرز سے تھے۔ پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف سسٹم، ایک ملٹری ایئر کرافٹ جو راکٹ کی مدد سے اڑایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں۔ شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میں کئی طرح کے جذبات سے بھر گیا، خوش بھی تھا، شکر گزار بھی، خوش قسمت بھی، اور ایک احساس ہوا تکمیل کا، فلفلمنٹ کا۔ 19ویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں، ہر دن کے لیے تیار رہو، ہر دن کو ایک طرح ہی ملو، جب اوکھلی ہو برداشت کرو، جب دستہ ہو تو وار کرو۔ ریٹو پہ کام کرتے ہوئے 2 اہم واقعات ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار اسپیس ریسرچ کا 10 سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آتھر تھے پروفیسر سارا بھائی۔ میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے اسپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو، جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو۔ اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا۔ نارائنن اور میں، ہم دونوں اس پینل کے ممبر تھے۔ اس وقت تک بھوش کی آنے والی SLV سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا ناک نقشہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ پروفیسر سارا بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چنا گیا۔ اس پر پروفیسر سارا بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی 4تھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں۔ یہ معمول تھا، میرا عادت تھی کہ ہر میسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارا بھائی کو پوری تفصیل، پوری رپورٹ دیتا تھا۔ دہلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں تریویندرم لوٹ رہا تھا، اور اس دن پروفیسر سارا بھائی تھمبا میں SLV کا معائنہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ دہلی ایئرپورٹ کے لاؤنج سے میں نے انہیں فون کیا، پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی۔ پروفیسر سارا بھائی نے مجھے کہا کہ میں تریویندرم ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کروں۔ میں جب تریویندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا۔ مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارا بھائی نہیں رہے۔ چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تھرا کے رہ گیا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی، میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر سارا بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشٹر پتا ہیں، جیسے راشٹر کے پتا مہاتما گاندھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے۔ నానాటి బతుకు నాటకము
నగి నగి కాలము నాటకము తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము నగి నగి కాలము నాటకము యగువన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడేలికే యగువన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడేలికే గగనము నీతిది కైవల్యము గగనము నీతిది కైవల్యము కైవల్యము. कुछ अरसा प्रोफेसर एमजी के मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला. बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई. तुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया. जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई. मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए. कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो. शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है. आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है. और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए. पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो. इल्म, नॉलेज बड़ा कारआमद हथियार है, बहुत काम आता है. इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार हो गए. इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता. टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो. कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें. दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फख्र समझें, गर्व समझें और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो. जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे. SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा. रिसर्च और अमल, डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा. किसी भी ईजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है. किसी भी तख्लीक की तरह SLV-3 की तख्लीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी. एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची. मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था. कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया. मेरी आंखों में अंधेरा छा गया. थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिरदे का एहसास हुआ तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था. रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा. जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को जो रो रो कर हलकान हो रही थी. मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे. थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमानी लगने लगी. बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमानी लगता था. प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे. कहते SLV पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी.
1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے. 15 پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑپوتا. دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی. کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا، جھنڈا نہیں اتارا گیا، نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے، نہ سیاستدان تھے وہ، نہ ودوان کوئی، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار. ایک سیدھے سادے انسان تھے، فرشتہ صفت، اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے. میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ، اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. SLV-3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں. اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے SLV-3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا. ہم نے SLV-3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا. 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا. پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا. ہم سب دم بخود رہ گئے، سانس روکے بیٹھے تھے. ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا. اچانک ہمارے خواب میں درار آئی، ہمارا سکوت ٹوٹا، ہماری خاموشی ٹوٹی. دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی. 317 سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی. میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا. اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا. میں غم و غصے سے بھر گیا، نچڑ گیا، بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھس گیا. میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی. دوپہر ڈھل چکی تھی، شام قریب تھی. ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سراہنے بیٹھے تھے. ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے. میں اداس تھا، مایوس تھا، لیکن اکیلا نہیں. ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، سنتشٹ ہو چکا تھا، لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا. میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے، سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا، لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا. اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے
اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ SLV-3 کی ناکامیابی کی ذمہ داری میری ہے۔ سائنس کا کام کمال درجہ اتساہ بھی دیتا ہے، خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی۔ اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا۔ یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا۔ اسے حقیقت بننے میں 40 سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا۔ پروفیسر چندر شیکھر نے چندر شیکھر لمٹ کا آوشکار کیا تھا 1930 میں، جب کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، لیکن 50 سال بعد انہیں اسی ڈسکوری پر نوبل پرائز ملا۔ وان برون اپنی سیٹرن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا۔ زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے، چوٹی پر نہیں۔ چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے۔ چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک ایک قدم چلتا رہا، چڑھتا رہا چوٹی کی طرف۔ SLV-3 کی اڑان سے 30 گھنٹہ پہلے 17 جولائی 1980 کے دن اخباروں کی سرخیاں طرح طرح کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھیں۔ زیادہ تر رپورٹرز نے پہلی SLV کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبہ سمندر میں جا کر گرا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے SLV-3 سے جوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے اسپیس پروگرام کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھیں۔ 18 جولائی 1980 صبح 8:03 پر ہندوستان کا پہلا سیٹلائٹ لانچ وہیکل اڑا۔ میں نے روہنی سیٹلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جانچا۔ اگلے 2 منٹ کے اندر اندر روہنی انترکش میں تھا۔ اس تمام شور و غل کے بیچ میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ ادا کیے۔ میں مشن ڈائریکٹر بول رہا ہوں، ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو۔ چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ روہنی سیٹلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے۔ میں بلاک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالا۔ ساری قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی۔ ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹلائٹ لانچ کی قابلیت تھی۔ ہماری قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے اتہاس کا ایک نیا باب کھلا، ایک نیا چیپٹر۔ پردھان منتری اندرا گاندھی نے مبارکباد کا تار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنسدان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی، ہماری اپنی تھی۔ میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا۔ میں خوش تھا کہ پچھلی 2 دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بالآخر اس میں کامیاب ہوا، لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدولت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے۔ میرے ابا، میرے بہنوئی جلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی۔ SLV-3 کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور دلی بلایا پردھان منتری سے ملنے کے لیے۔ میری ایک چھوٹی سی الجھن تھی کپڑوں کو لے کر۔ ہمیشہ سے بڑے عامیانہ سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہہ لو۔ پردھان منتری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا، میرے لیے نہیں، ان کے احترام کے لیے۔ سنا تو پروفیسر دھون بولے، کپڑوں کی فکر مت کرو، تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے۔ 'ریپبلک ڈے 1981
میرے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدم بھوشن سے نوازا گیا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شہنائی سے بھر لیا۔ شہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی۔ میں رامیشورم پہنچ گیا، ماں کے گلے لگا، ابا نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست، میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انعام کا اعلان کر رہا تھا۔ میری بہن زہرا نے میٹھا بنایا گھر میں، پکشی لکشمن شاستری نے میرے ماتھے پر تلک لگایا، فادر سولومن نے میرے ہاتھ میں صلیب دے کر دعا پڑھی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فخر تھا۔ جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا، جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے۔ आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाचे डोही आनंद तरंग। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा येथे प्रेंबे। गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, तेथीचा जीवळा तेथे बिंबे। तुका म्हणे तैसा तुका म्हणे तैसा ओतलाचे ठसा, अनुभव सरीसा मुखाला। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंदाची अंग, आनंदाचे आनंदाचे डोही आनंद तरंग। پہلی جون 1982 میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری DRDL کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شری آر وینکٹ رمن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ بدرجہ میسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی میسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے، تو ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل میسائل کا پروگرام بن گیا، جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے۔ ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خود مختاری، سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا۔ سرفیس ٹو سرفیس میسائل کا نام پرتھوی رکھا گیا، ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا، سرفیس ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلایا، اینٹی ٹینک میسائل پروجیکٹ کو ناگ کے نام سے پکارا گیا، اور میرے دیرینہ خواب ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیریمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا۔ میسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چنی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا۔ وہ بڑے تعجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے۔ ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 1984 کی نشاندہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برہم پرکاش کی موت کی خبر آئی۔ میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا۔ پہلی SLV کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے، وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا۔
प्रोफेसर साराभाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाक़ हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से न खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो। मिसाइल की इजाद में हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थीं। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, ये बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया। पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटरवालू ने अपने होर्डिंग पर लिखा,
अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल केएन सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था? क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कोंपले लगाएंगे, मैंने कहा, और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम से ही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है। 5 साल की मुशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो। ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अदच्चेत्त्वम् इमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि, तदस्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि, हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। उन्नीस 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं,
دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے، زیادہ آمدنی کے لیے، لیکن یہ آدر، محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے؟ 15 اکتوبر 1991 میں 60 سال کا ہو گیا۔ مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا، چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولوں۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور وہ تمام باتیں قلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں، ایک طرح سے اپنی سوانح عمری لکھوں، اپنی جیونی۔ میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے اور دشا کی ضرورت ہے۔ تبھی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدولت میں یہ بن سکا جو میں ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں، بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلے، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں۔ جیسا کہا ہے کسی نے، خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا، زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو، یہ پڑھے اور اسے چین ملے، یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے، انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پر لگ جائیں اور اس لو کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے۔ یہ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ یہ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ میری زندگی پرواز ہے، وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں۔ میری زندگی پرواز ہے، وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں۔ یہ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ کبھی دھوپ لیپ کے آسماں ہم نے سنہری کر دیا، کبھی دھوپ لیپ کے آسماں ہم نے سنہری کر دیا۔ پھر دھوپ باندھ کے پاؤں میں ہم اڑے ہیں ٹھنڈی ہواؤں میں۔ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم، کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم۔ کبھی چھانی کھالی خلا کہیں ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں۔ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ میری زندگی پرواز ہے، میری زندگی پرواز ہے، وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں۔ یہ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ یہ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔